پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی ہماری تمام عبادت، اور اس عبادت میں ہم نہ نبی کو شریک کریں گے، نہ ولی کو شریک کریں گے، کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ نماز پڑھیں گے، نماز میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ رکھیں گے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرے بھائیوں، اب آپ لوگوں کو میری بات صحیح لگے گی یا نہیں، ہم درود بھی پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم درود بھی پڑھتے ہیں تو کس کے لیے میرے بھائیوں؟ یہ ثواب کس سے امید رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اس لیے تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کے جان لینے کے باوجود اگر ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ نہیں فلاں مسئلہ فلاں کے لیے ہے، 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 میرے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں، میں فلاں امام کو مانتا ہوں اس لیے میرے مسائل الگ ہیں، میں فلاں امام کو مانتے اس کے مسائل الگ ہیں، میرے بھائی وہ آدمی گمراہ ہے۔ کبھی ہمارے ائمہ کرام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے، کبھی ہمارے ائمہ کرام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ نہیں تمہارے لیے یہ مسئلہ ہے، تمہارے لیے یہ مسئلہ ہے۔ دین سب کے لیے ایک ہے، دین سب کے لیے ایک ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تم فلاں فلاں مسئلے پر عمل کرو، عمر تم فلاں فلاں مسئلے پر، یہ ابو بکر کے لیے، یہ عمر کے لیے، یہ عثمان کے لیے، علی کے لیے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ یہ اسلام سب کے لیے ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے اور جاہلوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے اسلام ہے، برابر برابر۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح ہم نماز پڑھیں گے، ایک جاہل بھی اسی طرح نماز پڑھے گا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ایک عالم بھی اسی طرح نماز پڑھے گا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ایک عورت بھی اسی طرح نماز پڑھے گی جس طرح ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ کوئی فرق نہیں۔ ہاں جہاں آپ نے فرق بتا دیا وہاں فرق کریں گے، جہاں فرق بتا دیا آپ نے وہاں فرق کریں گے۔